السلام علیکم دوستو، یہ افسوسناک کہانی کم فیملی کی ہے۔ جیمز کم، اس کی بیوی کیٹی کم اور ان کی دو چھوٹی بیٹیاں 2006 میں امریکہ اسٹیٹ کی کیلیفورنیا میں ایک ٹیک کمپنی میں کام کرتا تھا۔ اس کی بیوی کی 2 بٹیکس تھیں، یعنی یہ ایک خوشحال فیملی تھی۔ لیکن 2006 میں سب کچھ بدل گیا تھا۔ دوستو، یہ فیملی امریکہ کے شہر سیاٹل گئی ہوئی تھی۔ وہاں انہوں نے اپنے دوستوں سے ملنا تھا۔ 24 نومبر 2006 کو یہ فیملی اپنی گاڑی پر واپس اپنے گھر کے لیے نکل پڑی۔ موسم شدید سرد تھا اور برف پڑنے والی تھی۔ پہلے ان کا پلان تھا کہ یہ سیدھا کیلیفورنیا اپنے گھر کی طرف چلے جائیں گے، لیکن پھر انہوں نے سوچا کہ انہیں رات کو راستے میں کہیں رکنا چاہیے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ لاؤنج میں رکیں گے، جس کا نام ٹوٹو لاؤنج تھا۔ پہاڑوں کے درمیان موجود یہ خوبصورت ہوٹل رات کو آرام کرنے کے لیے بہترین جگہ تھی۔ دوستو، رات کے 9 بج رہے تھے۔ ان لوگوں نے راستے میں رک کر کھانا بھی کھایا۔ اب یہاں سے ٹوٹو لاج صرف 2.5 گھنٹے کی ڈرائیو پر تھا۔ یہ ایک دفعہ پھر سے سفر کرنا شروع ہو گئے، لیکن جیمز نے محسوس کیا اس نے ایک موڑ مس کر دیا ہے اور یہ غلط راستے کی طرف جا رہا ہے۔ دوستو، اس نے ایک میپ نکالا۔ اسی میپ کے ذریعے کوئی دوسرا راستہ تلاش کرنا شروع کیا جو اس لاج کی طرف جاتا تھا۔ اس میپ پر اس کو ایک روڈ مل گئی۔ اس روڈ کا نام بیر کیمپ روڈ تھا۔ جیمز نہیں جانتا تھا کہ اس سڑک پر اس کی موت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ دوستو، یہ روڈ اتنی خطرناک تھی کہ اس پر لکھا ہوا تھا، خطرہ آگے سنسان سڑک ہے جس پر آپ کی موت ہو سکتی ہے۔ یہ سڑک اونچائی کی طرف جا رہی تھی، سطح سمندر سے 4000 فٹ اونچائی پر، پہاڑوں کے درمیان جہاں کوئی آبادی موجود نہیں تھی۔ یہ ایک کافی تنگ سڑک تھی۔ اس وقت برف باری شروع ہو چکی تھی اور یہ سڑک صرف گرمیوں میں استعمال کے قابل تھی۔ جیمز نے اپنی گاڑی اس سڑک پر چلانا شروع کر دی۔ دوستو، یہ لوگ تقریباً 1 گھنٹے تک ڈرائیو کرتے رہے اور اس وقت برف کا طوفان شروع ہو گیا۔ جیمز کے لیے آگے دیکھنا بھی مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ یہ سڑک اتنی خراب ہو چکی تھی، جیمز کو بار بار گاڑی سے نکل کر آگے سے پتھر وغیرہ ہٹانے پڑتے تھے۔ وہ بھی شدید برف باری میں کافی دیر گاڑی چلانے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کو گاڑی واپس موڑنی چاہیے، کیونکہ آگے گاڑی چلانا ناممکن ہو چکا تھا۔ ان کو خود سے زیادہ اپنے بچوں کی فکر تھی۔ دوستو، انہوں نے گاڑی واپس موڑ دی، لیکن یہ لوگ راستہ بھٹک چکے تھے۔ جیمز نے گاڑی روکی اور اپنے فون سے مدد کے لیے کال کرنے لگا، لیکن یہاں سگنلز بھی نہیں آ رہے تھے۔ دوستو، ان لوگوں نے اپنی گاڑی روک دی اور فیصلہ کیا یہ رات گاڑی میں ہی گزاریں گے۔ آدھی رات کو برف اتنی تیز پڑنا شروع ہو گئی کہ ان کی گاڑی برف میں بالکل ڈھک چکی تھی۔ یہ دونوں اپنے بچوں کے ساتھ گیمز کھیلتے رہے، ان کو کہانیاں سناتے رہے تاکہ ان کے بچے ڈر نہ جائیں۔ دوستو، اگلی صبح بھی یہ لوگ یہاں سے نکل نہیں سکے۔ گاڑی میں موجود فیول بھی ختم ہو رہا تھا۔ انہوں نے گاڑی کو گرم رکھنے کے لیے ہیٹر آن کیا ہوا تھا۔ کھانا بھی ختم ہونے والا تھا۔ دوستو، اسی طرح ان کا ایک اور دن گاڑی میں اسی طرح نکل گیا۔ جیمز کے پاس اب اور کوئی آپشن نہیں تھا، اس لیے اس نے گاڑی سے نکل کر بیریز وغیرہ ڈھونڈنی شروع کر دی تاکہ یہ لوگ کچھ کھا سکیں۔ یہاں برفانی بھالو بھی رہتے تھے۔ کئی دفعہ ان کی گاڑی کے قریب آ چکے تھے۔ دوستو، ان کو گاڑی میں 3 دن گزر چکے تھے۔ گاڑی کا فیول ختم تھا اور گاڑی اندر سے ٹھنڈی ہوتی جا رہی تھی، اور اب جیمز نے فیصلہ کیا کہ یہ شدید برف باری میں گاڑی سے نکل کر کسی گاؤں کو ڈھونڈے گا۔ اس نے میپ میں دیکھا تو اسے وہاں سے 4 میل دور ایک گاؤں نظر آ رہا تھا۔ دوسری طرف ان کے دوستوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لوگ کسی مصیبت میں پھنس چکے ہیں اور انہوں نے پولیس کو اطلاع کر دی تھی۔ پولیس ان کو ڈھونڈ رہی تھی، لیکن جیمز یہ بات نہیں جانتا تھا، اور تبھی اس نے اپنی فیملی کی جان بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال دی۔ دوستو، یہ آدمی گاڑی سے نکل کر اسی گاؤں کی طرف پیدل چلنا شروع ہو گیا، لیکن یہ کبھی اس گاؤں میں پہنچ ہی نہیں سکا۔ اس کے ساتھ کیا ہوا یہ کوئی نہیں جانتا۔ دوسری طرف پولیس نے اس کی فیملی کو ڈھونڈ لیا تھا، لیکن ان لوگوں کو جیمز کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ ہیلی کاپٹر کے ذریعے اس کی فیملی کو ریسکیو کر لیا۔ اس کی موت کی وجہ اس کی باڈی کا ٹمپریچر بہت زیادہ گر چکا تھا۔ جیمز کی لاش 4 دن کے بعد ملی تھی۔ ایک غلط موڑ نے اس فیملی کو تباہ کر دیا تھا۔ آج اس واقعے کو کمیز فیملی ٹریجڈی کے نام سے جانا جاتا ہے۔